بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ الانفال آیت نمبر 40 تک ہم کل مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب 41ویں آیت سے لے کے اختتامی سورت تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ آیت نمبر 41 سے لے کے 45 تک کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن 2 فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے، جبکہ تم میدان بدر کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ کافر دور والے کنارے پر تھے، اور قریش کا تجارتی قافلہ تم سے بہت نیچے تھا، اور اگر تم دونوں فریق جنگ کے لیے آپس میں وعدہ کرتے تو مقررہ وقت پر ضرور اختلاف کرتے، لیکن ہوا یہ کہ دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی یاد کریں جب اللہ نے آپ کے خواب میں آپ کو ان کی تعداد کم دکھائی، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم ضرور ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔
اور اے مسلمانوں یاد کرو جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نظروں میں تھوڑا کر دکھایا اور تمہیں ان کی نظروں میں تھوڑا کر دکھایا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہونے والا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آئیے اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ انفال کی جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی وہ الانفال سے متعلق تھی۔ الانفال فے کی جمع ہے۔ دونوں کی ڈیفینیشن ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے سابقہ تمام امتوں کے مقابلے میں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ غنیمت کیا ہے۔ لکھا ہے کہ غنیمت یعنی اس کی جمع ہے غنائم، تو غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو اونٹ اور گھوڑے دوڑا کر کفار سے حاصل کیا گیا ہو، جبکہ فے اس مال کو کہتے ہیں فا یا فے، اور اس کا ہی جمع ہے انفال۔ فے اس مال کو کہتے ہیں جو اونٹ گھوڑے دوڑائے بغیر ہی حاصل کر لیا گیا ہو، مثلاً وہ مال جو کفار سے صلح کر لینے کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، یا وہ کافر جو کہ فوت ہو گئے ہوں اور ان کا کوئی وارث نہ ہو، یا وہ مال جو جزیہ اور خراج وغیرہ کی صورت میں کفار سے حاصل کیا گیا ہو۔ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی حکومت کافروں پر لگاتی ہے۔ تو یہاں ہمیں ڈیفینیشن سے دونوں کے فرق کا پتہ چلا کہ جب جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں جو مال ملے گا جو مال وہ پسپا ہونے کی صورت میں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے وہ بھی غنیمت کا مال ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ان کے قیدی ہوں گے ان قیدیوں کے اوپر سے ان کے جسموں سے بھی جو تمام چیز ملے گی، اور جو ان کے لوگ مر جائیں گے اس جنگ کے اندر ان کے بھی جسموں کے اوپر سے اور ان کے آس پاس سے بھی مال ملے گا۔ یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے بیت المال میں جمع کروا دی جانے کا حکم تھا، اور جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ حکم دیا گیا کہ ایک سوئی بھی اگر ملے تو اسے بھی جمع کروا دیا جائے۔ کوئی بھی مسلم فوجی اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس مال کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے حرام ہے۔ تو یہ تو وہ مال ہوا جو کہ غنائم ہوا، اور فے کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مال جو کہ اونٹ اور گھوڑے دوڑائے بغیر ہی مل گیا ہو، جیسے کہ انہوں نے مثال میں دیا تھا کہ جنگ کے میدان سے ملنے والے مال کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ بھی فے ہے، اور وہ بھی بیت المال میں لا کر داخل کر دیا جائے گا۔ اب ان پورے اموال جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی تقسیم کے بارے میں کیا قاعدہ مقرر کیا گیا یہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا پانچواں حصہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سریے کو بھیجتے تھے اور وہ غنیمت جو وہ غنائم لے کر آتے تھے تو اس کا پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانچویں حصے کو مزید 5 حصوں میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ ابھی اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ جو 4 حصے اس کے بنتے تھے، یعنی پورے مال کو 5 حصوں میں تقسیم کیا، جو 4 حصے بنے وہ تمام لڑنے والے فوجیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا گیا، اور جو 5واں حصہ بنا 1/5 جو ہوا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی حصہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ کہا گیا۔ اس کی تقسیم کس طرح سے آئی کہ وہ کس کے لیے ہے، یہاں آیت میں لکھ دیا گیا ہے کہ کس کے لیے ہے، اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو اس کو جو تقسیم کر دیا جاتا تھا تو اس میں سب سے پہلے اہل قرابت کا حصہ دیا جاتا۔ اہل قرابت کا حصہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا جاتا تھا، کیونکہ بنو مطلب نے زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا اس وقت بھی انہوں نے بنی ہاشم کا ساتھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کے طور پر یہ بنو ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں بھی داخل ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے لیکن بنو مطلب جو تھے انہوں نے بھی ان کا ہمیشہ ساتھ دیا تھا۔ تو یہ جو ہیں ان کے افراد میں تقسیم کیا جاتا تھا اس کا ایک پورشن، اور پھر
یتیموں سے مراد کیا ہے؟ یتیموں سے مراد مسلمانوں کے یتیم ہیں. محتاجوں سے مراد مسلمانوں کے وہ لوگ ہیں، وہ محتاج ہیں جو اپنی گزر بسر کے لیے ضروری سامان نہیں پاتے. مسافر کون ہیں؟ مسافروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس قدر مسافت کا سفر کر رہے ہیں کہ جس میں صلاۃ قصر کی جا سکتی ہو اور پھر ان کے پاس سفر کے لیے کچھ زیادہ راہ نہ ہو، یعنی وہ مسکین ہو جائیں اس سفر کے دوران. تو اب ہم دوبارہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ جتنا بھی مال غنیمت آئے گا وہ بیت المال میں جمع کر دیا گیا. اس کے 5 حصے کیے گئے، اس میں سے 4 حصے جو تھے وہ لڑنے والے جتنے رضاکار فوجی جو لوگ مجاہدین لڑائی میں گئے ہیں ان میں تقسیم کر دیے گئے. اور اس کے بعد جو 5واں حصہ تھا جسے خمس کہا گیا ہے، خمس یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کا اور یتامہ کا اور مساکین کا اور مسافروں کا ہو گیا، یعنی ان میں تقسیم کر دیا گیا. اچھا، اب اس بارے میں تفسیر ابن کثیر میں تو کچھ ڈیٹیلز نہیں ہے، یعنی اس میں خاموشی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ جو آپ اقربا کا حصہ تھا یہ کسے گیا. لیکن تفسیر تفہیم القرآن میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا کا حصہ تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس کو پہنچتا ہے. ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب یہ حصہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا جو مسلمز کے بھلائی کے لیے اور اللہ کی راہ میں دیا جا رہا ہے. اقربا میں نہیں، اقربا کو نہیں دیا جائے گا بلکہ منسوخ ہو گیا ہے. دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو کہ خلافت کی خدمت انجام دے رہا ہے. اور تیسرے گروہ کے مطابق یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی میں تقسیم ہوگا. اور لکھا ہوا ہے تفہیم القرآن میں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اسی تیسری رائے پر عمل ہوتا رہا اور خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے موجود ان کو وہ دیا جاتا رہا اور ان کے جو اقربا موجود تھے انہیں وہ حصہ دیا جاتا رہا. اب اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں جس میں ہمیں اگلی آیات کی طرف آتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میدان بدر کے یوم بدر میں کس طریقے سے مسلمان اور کافر دونوں پوزیشنڈ ہوئے تھے اور کس طرح ان کی یہ پوزیشن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھی اور کس طرح وہ وقت جو لڑائی کے لیے طے ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی تھا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس دن شاید یہ لڑائی ہو ہی نہیں پاتی. تو صورت واقعہ اس طرح سے ہوئی کہ مومنین جو تھے وہ وادی کے اس کنارے کے اوپر تھے جو مدینے سے قریب تھا، مدینے سے نسبتاً قریب تھا وہ حصہ، اور جو کافر تھے وہ اس کنارے کے اوپر تھے جو کہ مدینے سے دور اور مکے کی جانب زیادہ تھا. ویسے بھی نیچرلی کیونکہ وہ مکے سے آ رہے تھے، یہ لوگ مدینے سے گئے تھے. اچھا، ایک تو یہ پوزیشن ہو گئی. پھر اس کے بعد ابو سفیان جو اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہا تھا وہ مسلم گروہ سے نیچے کی طرف تھا، یعنی ساحل سمندر کی طرف تھا. اور یہ وقت کون سا تھا جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت تھا، کیونکہ اگر یہ وقت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہ ہوتا اور یہ لوگ آپس میں خود یہ طے کرتے کہ اس دن اس جگہ پہ لڑائی ہونی ہے تو کبھی یہ نہیں ہو پاتی. یہ خود بتا دیا گیا کہ اگر تمہارے اور ان کے درمیان طے شدہ وقت کے مطابق یہ ہونی ہوتی تو کیا ہوتا کہ مومنین کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ کافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور انہیں بھی یہ بات معلوم ہو جاتی کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے، تو مسلمان شاید اس جنگ کے لیے راضی ہی نہ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک کام پورا کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پورا کروایا. اچھا، اب یہ کس طرح سے ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. آگے چل کے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا. اس کا مقصد یہ آ گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت قائم ہونے سے ہلاک ہو، جو زندہ رہے وہ بھی حجت اور بصیرت کے ساتھ زندہ رہے. اس کے معنی دیکھتے ہیں کہ کیا معنی ہے. لکھ رہے ہیں کہ جس نے کفر کرنا ہے وہ حجت کے بعد یعنی کہ نشانی اور عبرت دیکھ لینے کے بعد کفر کرے، اور جو شخص جس نے کہ ایمان لانا ہے وہ بھی نشانی اور عبرت دیکھ لینے کے بعد ایمان لے آئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس نے تم کو تمہارے دشمن کے ساتھ پہلے سے طے شدہ کسی متعین وقت کے بغیر ایک میدان میں جمع کر دیا. اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ آج یہ جنگ برپا ہو جائے
جنگ برپا ہو جائے تاکہ تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح مل جائے. جب تمہیں دشمن کے مقابلے میں فتح ملے اور حق کا کلمہ بلند ہو جائے، باطل کا کلمہ جو ہے نیچے ہو جائے، تو اس طرح حق بالکل واضح ہو جائے گا. اب جب حق واضح ہو جائے گا تو اس کے بعد جو بھی شخص اپنے کفر پر قائم ہوگا وہ حق کو آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی کفر پہ قائم رہے گا، اور جو بھی ایمان لائے گا وہ بھی حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان لائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو پورا کر دینا تھا. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خاص مہربانی کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد نظر آئی تھی، کافر نظر آئے تھے، اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد کم یعنی تھوڑی نظر آئی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتایا تو اس سے ان کا حوصلہ اور ان کی ثابت قدمی زیادہ ہو گئی، حوصلے ان کے بلند ہو گئے. اور یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ خاص اللہ نے مہربانی کی تھی. اگر انہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کر کے دکھا دیتا، ان کی اصل تعداد جو تھی، جو کہ بہت زیادہ تھی، دکھا دیتا، تو کیا ہوتا کہ ان کے دل بزدل ہو جاتے. اور ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کو تو علم ہے، اگرچہ کو صحابہ کرام تھے، بہترین ایمان والے لوگ تھے، لیکن اللہ کو تو علم ہے کہ اگر یہ والی تعداد انہیں نظر آ جاتی تو ان کے دل جو ہے شروع ہونے سے پہلے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے بزدلی دکھا دیتے، ڈر جاتے. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہونے لگتے. کوئی کہتے کہ ہاں ہمیں یہ والے گروہ تک پہنچنا چاہیے، اور کوئی کہتے کہ نہیں، قریش کے گروہ تک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں تجارتی قافلے تک نکلنا چاہیے، اور اس سے زیادہ لوگوں سے مدبھیڑ نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے اختلاف رائے بھی ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح سے دکھایا گیا. اب دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے، لشکر دونوں کے ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، تو اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مد مقابل کو دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا. اس کے بارے میں ایک یہ آتا ہے، حدیث آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، یعنی وہ اپنی الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن کافر ہماری آنکھوں میں اس قدر تھوڑی تعداد میں دکھائے گئے کہ میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کافروں کی تعداد 70 ہوگی، 70. اس نے کہا کہ نہیں، 100 کی تعداد تو ہوگی. حتیٰ کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کو پکڑا اور پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم 1000 ہیں. یعنی آنکھوں میں ان کو اتنے تھوڑے نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 70 سے 100. اس میں ایک بات یہ آئی کہ ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف، یعنی دلوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ لڑنا چاہیے ہمیں، مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت کم تعداد میں ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک کو دوسرے کے بارے میں رغبت پیدا ہو گئی، لڑائی کے لیے رغبت پیدا ہو گئی. تھوڑی تعداد میں دکھانے کا یہ عمل اس وقت تھا جب دونوں آمنے سامنے آئے تھے. جب شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مسلم مومن بندوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی. اور اس وقت کافروں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان لوگوں کی تعداد ہم سے دوگنی زیادہ ہے. سورہ آل عمران میں یہ بات آتی ہے آیت نمبر 13 میں کہ تمہارے لیے 2 گروہوں میں جو آپس میں بھڑ گئے تھے اللہ کی قدرت کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. تو یہ بات ہمیں یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ اس جنگ سے پہلے جب خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا اس میں بھی وہ تھوڑے نظر آئے. جب آمنے سامنے ہوئے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ یہ لڑائی شروع ہو جائے. اور یہ لڑائی اسی کیفیت میں شروع ہوئی کہ ان کی تعداد اتنی کم اور ان کی اتنی زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آئی. اور اس کے بعد یہ صورتحال ہوئی کہ ان لوگوں کو، کافروں کو، یہ لوگ دوگنا اپنے سے نظر آنے لگے. ابھی تک ہم نے 45 تک کی تشریح کی ہے. اب ہم 46 سے 49 تک پڑھیں گے، اور دیکھیے گا کہ اس میں تربیت کی جا رہی ہے، جنگ کے حوالے سے مومنین کی تربیت کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا کر پیش کیا اور وہ کہنے لگا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور بے شک میں تمہارا ساتھی ہوں۔ پھر جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی فرشتے۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ہم نے ابھی 49 تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب اس میں یہ بات آتی ہے کہ بدر کے دن مشرک کس طرح سے نکلے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی۔ یہاں بتایا گیا کہ وہ فخر اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے نکلے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے یہ کہا گیا کہ قافلہ بچ کر آ گیا ہے، یعنی جو تجارتی قافلہ ہے وہ تو بچ کر آ گیا ہے، مسلمانوں کو اس پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس جنگ کے لیے جانے کی، چلو اب لوٹ چلو۔ جب اس سے یہ کہا گیا تو اس نے کہا نہیں واللہ ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں گے جب تک بدر کے پانی تک نہ پہنچ جائیں، اونٹوں کو ذبح نہ کر لیں، شراب نہ پی لیں، باندیاں گانے نہ گا لیں، تاکہ ہماری آج کی اس شان و شوکت کے بارے میں عرب ہمیشہ بیان کرتے رہیں۔ تو یہ ابو جہل نے کہا اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہ قریش مکہ سے بدر کی طرف جب روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں اور موسیقی کے آلات ساتھ ساتھ تھے، اور ان کا یہ پورا ارادہ تھا کہ جب ہم فتح حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد محفل جمائیں گے اور اس میں ہم شرابیں پئیں گے اور عورتوں سے یہ گانے سنیں گے۔ اس سب میں جبکہ کافر یہ بڑی بڑی باتیں بول رہے تھے، اس سب میں ابلیس نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا۔ لکھا ہوا ہے حضرت ابن عباس کی روایت کہ ابلیس بدر کے دن شیطانوں کے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ بڑی دلچسپ روایت ہے کہ یہ شیطان کے لشکر کے ساتھ آیا، اس کے پاس اس کا جھنڈا بھی تھا، اور وہ بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں آیا تھا، اور اس نے مشرکوں سے کہا تھا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پہ غالب نہ آ سکے گا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ جب لوگ سفارہ ہو گئے یعنی کہ لڑائی شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور مشرکوں کے چہروں کی طرف پھینک دیا، اور پھر جو کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور یہ جو کہہ رہا تھا کہ میں تو تمہارا رفیق ہوں، نکلو میرے ساتھ، وہ خود یہ کہنے لگا کہ میں تو بھاگ رہا ہوں، میں تو واپس جا رہا ہوں، دم دما کے بھاگنے لگا۔ تو جو مشرکین تھے انہوں نے اس سے کہا کہ سراقہ، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ سراقہ بن مالک ہے یہ، تو انہوں نے کہا سراقہ تم تو کہتے تھے کہ میں تمہارا رفیق ہوں۔ تو اس نے یہ جواب دیا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، یعنی یہ فرشتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ابلیس نے یہ پسپائی اس وقت اختیار کی جب اس نے میدان بدر میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب تک ہم نے آیت 49 کو پڑھا، اب ہم 50 سے لے کے 58 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جبکہ فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے منہ اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یہ جان لو کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت طاقتور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے دلوں کی حالت بدل ڈالیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان کی عادت آل فرعون اور ان لوگوں کی عادت جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اللہ سے ذرا نہیں ڈرتے۔ پھر اگر آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہوں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا خوف ہو تو برابری کی سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر مار دیں۔
بے شک اللہ خیانت یعنی بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے اب آیات کے اس مجموعے کی تشریح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ آئی کہ فرشتے جب کفار کی، مشرکین کی روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت کیا صورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ اگر اس وقت کی حالت کو آپ دیکھ لیں جب فرشتے کفار کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خطرناک اور ہولناک منظر دیکھیں گے، اور وہ یہ کہ فرشتے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم جلا دینے والا عذاب چکھو۔ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ بدر کے دن مشرکوں نے اپنے چہرے مسلمانوں کی طرف کیے تو فرشتوں نے ان کے چہروں پر تلواریں ماری، اور جب انہوں نے پیٹھ پھیری بھاگنے کی کوشش کی تو فرشتوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کے پیٹھوں پر مارا، درے کی صورت میں، یعنی کہ جو ان کے ہاتھ میں تھا اس کی صورت میں، کوڑے کی صورت میں یا تھوڑے کی صورت میں، جو چیز بھی تھی وہ ان کے اوپر برسائی۔ اور یہ آیت کیونکہ واقع بدر کے کانٹیکسٹ میں ہے تو یہ اس وقت کے واقعے کا بیان ہے کہ اس طرح نکالتے ہیں، لیکن یہ ہر کافر کے حق میں عام ہے یہ آیت کہ اسی طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 93 میں بیان فرما دیا گیا۔ ترجمہ: اور کاش آپ ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اپنے رب کے حکم سے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اور زبردستی ان کی روحوں کو جسموں سے نکالتے ہیں، کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی تو وہ انہیں مارتے ہیں اور زبردستی نکالتے ہیں اور ان کو اللہ کے عذاب اور اس کے غضب کی بشارت سناتے ہیں۔ پھر ایک حدیث یہاں پر بیان فرمائی گئی کہ جب موت کے وقت ملک الموت جو ہیں وہ ڈراؤنی شکل میں کافر کے پاس آتے ہیں اور پھر وہ اس کی روح سے یہ کہتے ہیں، ترجمہ: اے خبیث نفس، استغفر اللہ العظیم، جہنم کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے کی طرف نکل۔ تو یہ سن کر روح اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اور فرشتے اسے اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گیلی اون سے لوہے کی سلاخ کو نکال لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی رگیں اور پٹھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ اس سے یعنی اس کیفیت کا پتہ چلا کہ موت کے وقت جس نے اپنی ساری زندگی اس تمام حق کا انکار کیا ہوتا ہے جو اس کو انبیاء کرام نے بتایا ہوتا ہے، ساری زندگی اس حق کا انکار کیا ہوتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ روح جو ہے اسے سچ نظر آ جاتا ہے، حقیقت جب نظر آ جاتی ہے اور فرشتے کی بات سن لیتی ہے تو اس کے بعد وہ جسم سے نکلنا ہی نہیں چاہتی اور پھر اس طرح اسے زبردستی نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے تمام مراحل آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا جو نقطہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بدر میں جو ان کی پکڑ ہوئی ہے، کفار کی جو پکڑ ہوئی ہے، اس کی تشبیہ مثال دی گئی ہے فرعون سے۔ کیسے کہ جو ان کی پکڑ ہوئی اس کے بارے میں یہ بات آئی کہ یہ انہوں نے وہی حرکت کی ہے جو ان سے پہلے والی قوموں نے کی تھی، یعنی یہ جو مشرکین مکہ جو ہیں، یہ اس دین کو جسے آپ لے کر آئے اس کو انہوں نے تکذیب کی، اسے ڈینائی کیا۔ پھر نہ صرف تکذیب کی بلکہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کے خلاف نکل کے آئے، انہیں ختم کر دینے کے لیے پہلے تو سازشیں کی اور اس کے بعد پھر اپنا پورا جتھا لے کر ان کے خلاف نکل کے آئے۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے اسی طرح کیا جس طرح کہ ان سے پہلے جو تکذیب کرنے والی قومیں تھیں، فرعونی جو تھے ان کے ساتھ اور دیگر انبیاء اکرام کی تکذیب کرنے والی قوموں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کیا تھا، تو جو انجام ہم نے کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی، ان کا بھی انجام ہم نے کیا بدر میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کے اوپر ظلم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیا کرتا ہے تو پھر یوں ہی محروم نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے اپنے ہی افعال کی وجہ سے اس نعمت سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ فرعون والوں کو کیا گیا۔
اچھا، سورہ الرعد میں بھی یہ بات اس طرح آئی ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں، کہ ترجمہ، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے نفسوں کی حالت نہ بدل لیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ سورہ الرعد میں یہ بات آئی، اور اس وقت ابھی جو ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 53 میں یہ بات اس طرح آئی۔ ترجمہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو بخشی وہ نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کی حالت بدل لیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ تو ان دونوں آیتوں میں جب تطبیق کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آئی جو یہاں لکھی ہوئی ہے تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مشرکین کا حال ویسے ہی کر دیا جیسے اس نے آل فرعون اور ان جیسے لوگوں کا کیا تھا جنہیں اللہ نے اپنی نعمتیں دی تھیں۔ اچھا، کیا نعمتیں دی تھیں؟ آل فرعون کو تھوڑی نعمتیں تو اللہ نے نہیں دی تھیں، بلکہ انہیں باغات دیے، چشمے دیے، کھیتیاں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے خزانے اپنی طرف سے، زمین کے جو خزانے تھے وہ ان کو دے دیے، بہترین مکانوں میں رہتے، آرام دہ چیزوں کی صورت میں انہیں عیش اور آرام عطا کیا تھا، ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے نبی آ گئے اور اللہ کے نبی نے انہیں حق کی طرف دعوت دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے مسلسل اس نبی کی تکذیب کی، تو پھر جو اللہ نے ان کے ساتھ انجام کیا وہ ان پر ظلم نہیں تھا بلکہ خود ہی وہ ظالم تھے، اور جو انجام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہ کہ فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور اسی طرح جو بھی قوم ان جیسے عمل کرے گی، اللہ نے بتا دیا یہاں کدأب آل فرعون، کہ جیسا کہ حال فرعونیوں کا ہوا تھا۔ تو جس طرح آل فرعون نے کیا تھا، جو قوم بھی اس طرح سے کرے گی اپنے نبی کے ساتھ اور حق کے ساتھ اور سچ کو ڈینائی کرنے کے معاملے میں اسی طرح کرے گی، پھر اس کا اسی طرح سے انجام ہوگا۔ یعنی جو کچھ بھی نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہوں گی وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے دلوں کی حالت نہ بدل لیں، ان کے دل شکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں ان سے نہیں چھینیں گے یا انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عذاب دیا۔ اس کے بعد ایک بہت اہم حکم آیا کہ کسی قوم سے جب آپ کو خیانت یا بدعہدی کا خوف ہو تو برابر کی سطح پر ان کا عہد ان کے منہ پر مار دیں۔ اللہ تعالیٰ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ کیا حکم آ رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ زمین پر چلنے والے لوگوں میں، جاندار لوگوں میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اور جب اہل ایمان کے ساتھ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ قسمیں حالانکہ کھا کر پختہ عہد کرتے ہیں لیکن بعد میں اسے پورا نہیں کرتے اور توڑ ڈالتے ہیں۔ اچھا، اب کسی ایسی قوم کے ساتھ اگر مسلمان قوم کا عہد بندھا ہوا ہو، یعنی انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہو کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، یہ وہاں صورتحال آ رہی ہے کہ ایسی صورت میں اگر اندر سے یہ خبریں آ رہی ہوں کہ وہ اپنا عہد توڑ دینا چاہتے ہیں اور وہ تو آپ کے خلاف لڑائی کے لیے ہتھیار جمع کر رہے ہیں اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ اس عہد کو توڑ کر آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے، تو ایسی صورت میں مسلم حکومت کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ بتایا گیا کہ عہد شکنی کا جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا ترجمہ، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خوف ہو، دیکھیں یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ یہ پتہ چلی کہ ابھی اس قوم نے کھل کر خیانت نہیں کی ہے بلکہ آپ کو خوف ہے کہ یہ عہد کو توڑنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک سمجھ آ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یعنی کسی ایسی قوم سے جس سے آپ نے عہد کیا ہو، آپ کو یہ خوف ہو کہ وہ عہد کو توڑ دے گی، تو آپ کیا کریں؟ ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں اور برابر کا جواب دیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ آپ بات انہیں معلوم کروا دیں دوسری قوم کو کہ آپ نے بھی عہد کو توڑ دیا، اور کھلم کھلا اسے توڑ دیں۔ یعنی سیکریٹلی نہیں ختم کرنا ہے عہد کو، نہ سیکریٹلی حملہ کرنا ہے، بلکہ اعلانیہ طور پر اس عہد کو ختم کر دینا ہے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو اور ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ اب آپ کے اور ان کے درمیان میں کوئی عہد نہیں ہے، یعنی امن کا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان جنگ جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ پھر چاہے وہ جنگ کے لیے ابتدا کریں یا مسلمان سوچیں کہ ہمیں جنگ کے لیے ابتدا کرنا ہے، دونوں صورتوں میں یا ہو سکتا ہے جنگ نہ ہو، لیکن اگر آپ کو عہد شکنی کا اندیشہ ہے تو آپ اس عہد کو جو آپ کے اور ان کے درمیان ہے اعلانیہ توڑ دیں، اور جب آپ توڑ دیں گے تو پھر آپ دونوں برابر ہو جائیں گے، جن میں سے جو بھی پہل کرے، جو صورتحال ہو وہ پہل کرنے کی وہ ہو جائے گی۔ اچھا، یہ والا جو حکم تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے بعد آنے والے خلفائے راشدین نے اور ان کے بعد آنے والے بھی خلفاء نے یہ طرز عمل اختیار کیا تھا ان قوموں کے خلاف جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہوا کرتے تھے۔
اس بارے میں ایک واقعہ یہاں پہ درج ہے تو وہ میں پڑھ دیتی ہوں. یہ کافی بعد کا واقعہ ہے جبکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کہ خلیفہ بن چکے تھے. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ انہیں اس حکم کا علم نہیں تھا. تو وہ جو ہے رومن امپائر جو تھی، روم کی سرزمین، اس کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوا. یعنی اس وقت جنگ نہیں ہوئی تھی اس علاقے کے ساتھ، اس کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. تو یہ چاہتے تھے کہ اپنی فوج کو لے کر جائیں اور اس جگہ کے قریب تک پہنچ جائیں، ان کے ملک کے قریب تک پہنچ جائیں خاموشی سے، سیکریٹلی. اور جب معاہدے کی ایک خاص مدت مقرر ہے کہ اس وقت تک اسے ختم ہونا ہے، تو اس سے پہلے تک ہم اپنی فوجوں کو ان کے قریب تک پہنچا دیں، اور جیسے ہی مدت ختم ہو تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں. تو اس طرح سے معاہدہ توڑنا بھی نہیں ہوگا اور اس طرح سے وہ جنگ بھی جیت جائیں گے، کیونکہ اچانک حملہ آور ہوں گے نا. یہ سوچ کر انہوں نے اپنی فوج کو وہاں تک پہنچا دیے. اب فوج مدینے سے وہاں تک پہنچ چکی ہے. اس عرصے میں ایک بزرگ صحابی جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ اپنے جانور پر سوار ہو کر آئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وعدہ وفا کرنا ہے، بے وفائی نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ، جس کسی قوم کے مابین عہد ہو تو جب تک مدت گزر نہ جائے کوئی گرہ نہ کھولے نہ باندھے، یا ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دے اور برابر کا جواب دیں. یہ جو صحابی تھے، بزرگ صحابی حضرت عمر بن عبسہ تھے. تو معاویہ جو تھے وہ رک گئے، انہوں نے ان سے گفتگو کی اور یہ حدیث جب انہیں سنائی اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک پہنچ گئی، حکم مجھے مل گیا، تو پھر انہوں نے اس کے ارادے کو ترک کر دیا اور پھر پوری فوج واپس آ گئی. آیات کا اگلا مجموعہ 59 سے 69 تک ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بچ نکلے ہیں، بے شک وہ اپنی چالوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور ان کافروں کے مقابلے کے لیے تم مقدور بھر قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، جن سے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو ڈرائے رکھو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے. اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اے نبی، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے آپ کی تائید کی اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی. اگر آپ دنیا بھر کے سب خزانے خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی. بے شک وہ زبردست اور خوب حکمت والا ہے. اے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مومنوں میں سے آپ کی پیروی کرتے ہیں. اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ابھاریں. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پہ غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صابر ہوں تو وہ 1000 کافر پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ایسے ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خوریزی یعنی قتل کر دے. مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ لیتا. چنانچہ جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ان آیات میں بہت اہم احکامات آئے، ایک کے بعد ایک ان پر نگاہ ڈالتے ہیں. سب سے پہلے دشمن کے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ جہاں تک ہو سکے قوت اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو. بندھے ہوئے گھوڑوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو. تو یہاں پر ایک حدیث بیان ہوئی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے، خبردار قوت سے مراد تیر اندازی ہے. یہ جو پہلا لفظ آیا قوت ومن رباط الخیل، تو پہلی بات یہاں کلیئر کی گئی کہ یہ قوت کیسی ہے، تیر اندازی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. اور پھر
جو گھوڑے ہیں اس کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ جہاد کے لیے جو گھوڑا تیار کیا جائے اس کا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اس کے اندر جو کھانا آپ نے اسے دیا، جو اس نے گندگی کی، اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت میں اس شخص کے حق میں نیک اعمال بن جائے گا، کیونکہ نیک اعمال صالحہ بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس نیت سے گھوڑے کو رکھا کہ گھوڑا جہاد میں میرے کام آئے گا۔ یہ تو اس کی فضیلتیں ہیں کہ جہاد کے اصلی جو سامان تیار رکھنے کا حکم بھی ہے اور اس کے لیے فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بارے میں تفہیم القرآن میں یہ عام حکم اس طرح لکھا ہے کہ اس حکم کی عمومیت اس طرح سے ہوگی کہ اس زمانے میں تیر اندازی اور گھوڑا اور جو سامان جنگی ہوا کرتے تھے ان کے لیے اپنے خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں ترغیب دی ہے۔ تو اب آج کے زمانے کے لیے اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور جنگ کرنے کے لیے ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے، حالت امن میں بھی تیار رہنی چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت اس کے ساتھ فوری جنگی کارروائی کی جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ طاری ہو اور رضاکار اور اسلحہ اور جو بھی سامان رسد ہے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس وقت جب کہ یہ تیاری کی جا رہی ہو اس وقت میں دشمن اپنا کام کر دے اور تمہاری کمزوری کھل کے سامنے آ جائے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 59 اور 60 آیت کے اندر اس بات کا حکم دے دیا مسلمانوں کو کہ وہ اپنے کافروں کے خلاف اپنی مقدور پر قوت کو تیار رکھیں، جو بھی قوت، جس زمانے کی بھی جو قوت ہو اسے وہ تیار رکھیں۔ اور پھر اس کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا ثواب ملے گا، یعنی اس تیاری کے لیے جتنا خرچ کیا جائے گا اس سب کو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے واپس لوٹا کے دیں گے۔ پھر اس کے بعد اب کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، معرکہ بدر پہلی جنگ تھی کافروں کے ساتھ، تو اس میں جیسے کہ ہم نے آپ کو دیباچے میں پڑھا تھا، بیان کیا تھا کہ ایک کے بعد ایک جنگی قوانین اس کے اندر آ رہے ہیں، صلح اور جنگ کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 61 سے 63 تک یہ بات بتائی گئی کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو تم بھی اس کی طرف صلح کے لیے ہاتھ بڑھا لو۔ اور یہ دیکھیے کہ اس کی حکم کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا سال آیا اور مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک جنگ نہ کرنے کا ان کے ساتھ صلح نامہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں شرائط بھی طے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لی تھی، اور یہ صلح کرنا بہت بہترین رہا مسلمانوں کے حق میں، اگرچہ وہ شروع میں اسے اپنے لیے دبی ہوئی صلح سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان سے دب کر صلح کی ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے کی صورت میں صلح کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ آتی ہے کہ تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا گیا ہے پھر بعد میں یہ ایک مستقل حکم کی حیثیت سے، ایک مستقل بین الاقوامی پالیسی کی حیثیت سے طے کر دیا گیا، اور اسی کے اوپر مسلمانوں نے عمل کیا۔ یعنی کہ ان کا جو پالیسی تھی، مسلم گورنمنٹس کی جو پالیسی تھی وہ بزدلانہ پالیسی نہیں تھی، بلکہ اللہ کے بھروسے پر بڑی بہادرانہ اور دلیرانہ پالیسی تھی۔ اور وہ پالیسی کیا تھی کہ جب دشمن کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور یعنی دشمن سے مطلب یہ ہے کہ جو پاور ہے آپ کے اگینسٹ، اینیمی پاور جو ہے، وہ آپ کے ساتھ مصالحت کی خواہش کرے اور چاہے کہ صلح ہو جائے، دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ سائن ہو جائے جنگ نہ ہونے کا، تو آپ کو بھی ان کے لیے تیار ہونا چاہیے، بے تکلف اس کے لیے ہاتھ بڑھا لینے چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت صحیح نہ ہو اور بدنیتی کے ساتھ یہ صلح کر رہے ہوں، بعد میں یہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے اور ہمارے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نیت بہرحال یقینی طور پہ معلوم نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر جو آپ کا دشمن ہے صلح کی نیت رکھتا ہے تو آپ اس کی نیت پہ شبہ نہ کریں اور آپ بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیں۔ لیکن اب جو معاہدہ چل رہا ہے اس معاہدے کے دوران کبھی بھی اگر یہ محسوس ہو کہ یہ جو انہیں معاہدہ کیا ہے اس کو یہ توڑ دیں گے، ان کی نیت کا اگر تمہیں علم ہو جائے، اور اس کے لیے فکر مند بھی رہو، اپنے معلومات کے جو ذرائع ہیں انہیں بھی تیز رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ اگر تمہیں کبھی اس بات کا اندازہ ہو کہ ان کی نیت خراب ہے تو ان کے معاہدے پہ، جیسے ابھی پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اعلانیہ اس معاہدے کو ان کے آگے پھینک دو، یعنی توڑ دو۔
تاکہ اب جو فیصلہ ہو دونوں کے درمیان میں وہ کھلم کھلا ہو۔ اور اس معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھو، بہادری کے ساتھ اپنی تمام لشکر، اپنی تمام جو فورسز ہیں انہیں تیار رکھو، تاکہ ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو تمہاری پہلے سے تیاری ہو، اور تمہاری اگر کوئی لڑائی کے لیے ہاتھ تمہارے اوپر تمہارے خلاف اٹھے تو تم میں اتنی پاور ضرور ہونی چاہیے کہ تم اس ہاتھ کو توڑ کر پھینک دو، یعنی کہ کوئی قوم تمہیں، غدار قوم تمہیں نرم چارہ نہ سمجھے، اس کی جرات نہ کرے۔ تو اخلاق تمہارے اسلامی اخلاق یہ سکھا رہے ہیں کہ صلح کے لیے بڑھنے والے ہاتھوں کے ساتھ صلح کی جائے، لیکن اگر وہی ہاتھ کبھی غداری کا ارادہ کریں تو کھلم کھلا بتا دیا جائے، اور اگر آپ کے خلاف وہ اٹھے تو آپ اتنے قوت تیار رکھیں کہ آپ بھرپور جواب دے سکیں۔ یہ ایک صلح اور جنگ کی یہاں پہ اسٹریٹجی سمجھا دی گئی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان انصار کے درمیان باہم الفت ڈال دی جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور بتا دیا کہ اگر آپ دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے۔ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے 2 ہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور مشہور جنگ بعاث کو بھی زیادہ دن گزرے نہیں تھے، جس میں کہ دونوں نے ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا عہد کر لیا تھا۔ اور حال یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ لوگ ایسے سیسے پلائی ہوئی دیوار بن گئے کہ ان 2 سالوں کے اندر جو ہے انہوں نے کفار کے خلاف کھڑے ہو کے صرف 313 کی جماعت نے 1000 کو شکست دی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ الفت اور محبت یہ اللہ کی خاص عنایت تھی جو ایمان لانے والے اہل عرب کے درمیان پیدا ہو گئی تھی، اور ان کا اللہ نے ایک جتھا بنا دیا تھا۔ حالانکہ یہ جتھے مختلف قبیلوں سے نکلے ہوئے تھے، اور قبائل بھی وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سورہ آل عمران میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ نے اس سے تم کو بچا لیا، اور تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری پوائنٹ یہاں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیں۔ جب جنگ بدر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ساز و سامان کی بھی کثرت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہاں بہترین یہ والا قصہ ہے، قصہ عمیر بن حمام کا، جو ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کے لیے اٹھو جس کا عرض آسمان اور زمینوں کے برابر ہے۔ جن صحابی کا یہ ذکر ہے ان کا نام تھا عمیر ابن حمام، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو انہوں نے عرض کی کہ بہت خوب، خوش ہوئے وہ اس بات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیوں کہا کہ بہت خوب؟ تو انہوں نے کہا کہ اس امید پر کہ اللہ مجھے بھی اہل جنت میں سے بنا دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، تم اس کے اہل میں سے ہو، یعنی جنت کے اہل میں سے ہو تم۔ اب وہ اپنے تھیلے میں سے کھجوریں نکال کر کھا رہے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی تو یہ جو کھجوریں جسے نکال کر کھا رہے تھے انہیں پھینک دیا، اور کہا کہ اگر ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ تو بہت طویل زندگی ہوگی۔ پھر وہ آگے بڑھے اور اس طرح بے جگری سے لڑے کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے، اسی میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو ایسا انہوں نے جو ہے اس ترغیب کا اثر لیا، یہ ان کا ایمان تھا اور یہ پیارے نبی کی ترغیب تھی جس کا انہوں نے بہترین اثر لیا، اور اس کے بعد جنگ میں کود پڑے، اللہ ان سے راضی ہو۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی تھی کہ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پہ غالب آئیں گے۔ یعنی کہ جب مومنین اور کافرین 1 اور 10 کے ریشو پر آمنے سامنے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے مومنین غالب ہوں گے، کافر جو ہیں وہ شکست پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یہ آیت نازل ہو گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو یہ حکم بہت گراں محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرض قرار دے دیا ہے کہ 10 کافروں کے مقابلے میں 1 مسلمان بھی ہو تو جنگ کے لیے نکلنا ہے، بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنے والے کو بڑا گناہ یعنی کبائر میں شامل ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا نا اس حکم کا کہ جب 1 اور 10 کی نسبت ہو اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ 1 اور 10 کی نسبت میں ہمیں لڑائی کرنی ہے تو آپ پہ لڑائی واجب ہو جائے گی۔
یہ بات مسلمانوں کو گراں گزری تھی ان کے دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا جو اگلی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں تخفیف فرما دی، کمی کر دی کہ اور بتایا کہ اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یعنی اب ریشو کیا کر دیا گیا؟ 1:2 کا ریشو کر دیا گیا۔ لیکن یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، لکھا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بشارت تھی وہ برقرار رہی کہ یہ جو بشارت اللہ تعالیٰ نے 1 اور 10 کے ریشو پر لڑنے کی جو بشارت دی تھی، وہی بشارت 1:2 کے لڑنے کے اوپر بھی دی گئی ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں نصف تعداد میں ہوں مسلمان تو ان کے لیے مقابلے سے بھاگنا جائز نہیں ہے، اور وہ جان مار کے لڑیں گے اس مقابلے میں، اور پھر جو بشارت اس وقت تھی وہی بشارت اس وقت بھی ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ فتح نصیب فرمائیں گے، اور اگر ان کی تعداد اس سے بھی کم ہو تو پھر ان کے لیے لڑنا واجب نہیں ہے، اور جائز ہے کہ وہ مقابلے سے نہ کرنے کا ارادہ کر لیں۔ اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ دشمن کی تعداد 1:2 کے ریشو سے زیادہ ہے تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ لڑنے کا فیصلہ کریں یا نہ لڑنے کا فیصلہ کریں۔ اس فیصلے کا اختیار مسلمان فوج کے کمانڈر کے پاس ہوگا۔ آئیے اب سورہ الانفال کے آخری ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں، جو آیات کا مجموعہ ہے 70 سے 75، 70 سے لے کر 75 تک، اور اس پہ سورہ الانفال کی اختتام پذیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہیں آپ ان سے کہہ دیں اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی پائے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو وہ پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجروں کو اپنے ہاں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کی حمایت سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور تم جو کام کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سورہ الانفال کی آیات ختم ہوتی ہیں۔ پچھلے مجموعے میں آیت نمبر 69 گزری تھی، جس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خوریزی نہ کر لے۔ اس سے سب سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں اور اس کے بعد 70 سے 75 تک جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس معاملے میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قیدیوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا تو اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر دسترس عطا فرما دی ہے، یعنی اب یہ تمہارے انڈر میں ہے، تم ان کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان کی گردنیں اڑا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، اللہ نے اب تمہیں ان پر دسترس عطا فرما دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی ہی تھے۔ حضرت عمر نے پھر کھڑے ہو کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ ان کی گردنیں اڑا دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اعراض کیا اور وہی ارشاد فرمایا جو پہلے فرمایا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ فدیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیدی کے مقابلے میں ایک رقم لے کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ قبول کر لیں، یہ رائے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غم کے اثرات ختم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا، انہیں معاف کیا، ان سے فدیہ لینا قبول کر لیا۔
جب یہ قبول کر لیا تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے پہلے نہ لکھا ہوا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب چھوتا۔ اس بارے میں حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں لولا کتاب من اللہ سبق، کہ معنی یہ ہیں کہ اگر لوح محفوظ میں یہ نہ لکھا گیا ہوتا کہ غنیمتیں اور قیدی تمہارے لیے حلال ہیں، تو پھر اس صورت میں یہ ایک بہت غلط کام ہو جاتا کہ قیدیوں کی جو مال ہے وہ اس کو اپنے لیے لے لیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ جو غنیمتیں حلال لکھنے کا حکم لکھ دیا تھا۔ اب یہ دیکھیے اس کے بارے میں اس قول کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو کہ صحیحین میں موجود ہے۔ اس میں حدیث یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ پہلی چیز، میری 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ دوسری چیز، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھی۔ چوتھے، مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ اور پانچویں، ہر نبی خاص اپنے قوم کی طرف ہوتا ہے اور مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا کہ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ غنیمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ آزادی دے دی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے۔ یہ حکم آ گیا۔ اس کے بعد یہ جو حکم آیا کہ جو قیدی تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی جان لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا۔ اچھا، اس کے کیا معنی؟ اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو عباس تھے، بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے، لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ مکے میں تھے، مسلمان ہو گئے تھے اور وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور اس طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو مسلم ہوں، مجھے چھوڑنے کے لیے فدیہ کیوں لیا جائے گا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کا ہم آپ کو حوالہ دے رہے ہیں، ترجمہ، تمہارے اسلام کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے، اگر تم صحیح کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی اجازہ دے گا، مگر بظاہر تو تم ہمارے مخالف گروہ کے ساتھ تھے، لہٰذا تم اپنے بھتیجوں نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو جس کا تعلق بنی حارث بن فہر سے ہے، ان کا فدیہ ادا کرو۔ یہ حدیث طویل ہے، میں نے تو یہاں اس کا اتنا ہی حصہ پڑھا ہے، لیکن آگے یہ انہوں نے بتایا کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب بعد میں انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان بھی کر دیا اور وہ اس بات کو یاد کرتے تھے کہ بدر میں نے 24 اوقیہ چاندی بطور فدیہ ادا کی تھی، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اس کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کے بعد، اعلانیہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 غلام عطا فرما دی اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اس قدر مال تھا جو ضرب المثل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی بھی امید ہے۔ یہ جو اس آیت میں آیا کہ جو قیدی آپ کے ہاتھوں میں، ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہوئی جنہوں نے بعد میں بدر کے بعد کبھی آگے جا کر اسلام قبول فرمایا، ان قیدیوں کے بارے میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 میں یہ آ رہا ہے کہ مہاجر اور انصار، ان کی محبت اور ان کی دوستی کے بارے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا کہ مومنین 2 حصوں میں تقسیم تھے اس وقت بدر کے وقت۔ ایک مہاجرین تھے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کے دین کی مدد کے لیے آئے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کی بلا کسی اس کے یعنی بے دریغ بازی لگا دی تھی، اور ان کے سامنے ان کے اپنے ہی بھائی بہن جو تھے کفر کی حالت میں تھے اور ان کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی۔ اور دوسرے وہ انصار تھے یعنی اہل مدینہ کہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی، اپنے مال ان پہ نثار کیے تھے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بتائی کہ بعضهم اولیاء بعض، آپس میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے زیادہ یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات بھی قائم کر دی تھی اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا تھا۔
اچھا، وہ حقیقی بھائیوں پہ سے بھی زیادہ ان قریبی جو ہے وہ سمجھے جانے لگے تھے. اور اس کے بعد آگے کی آیات میں یہ والی بات آئے گی کہ رشتہ دار، خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، جس میں بعد میں یہ پتہ چلا کہ وراثت میں حقیقی رشتہ دار مقدم سمجھے جائیں گے. دین کا رشتہ ان بھائیوں کے ساتھ قائم رہے گا، لیکن وراثت کی تقسیم میں جو حقیقی رشتہ دار ہے وہ مقدم ہوگا، اسے ملے گا. اچھا، اس کے بعد والی آیت میں یہ والی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں کیا حکم آیا کہ ان کی دوستی سے تمہیں کوئی غرض نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں. یہ بڑی سخت بات آ گئی. اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، تم پر مدد لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ اصول بتا دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں لیکن انہوں نے مدینہ ہجرت نہیں کی ہے، تو تم کو ان کی رفاقت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، ان کے رفیق تم نہیں ہو. حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں. اب یہ اس وقت کے مومنین کی تیسری قسم تھی، ایک مہاجرین اور ایک انصار، اور یہ تیسری قسم کے مومن ہو گئے. اس کے بارے میں ہم تفصیل پڑھتے ہیں کہ مومنین کی تیسری قسم، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن ابھی ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ وہ اپنے علاقوں میں ہی مقیم تھے. لہٰذا ان لوگوں کا نہ تو اس جنگ کی مال غنیمت میں سے نہ خمس میں سے اس وقت تک کوئی حصہ نہیں تھا، جب تک کہ یہ بھی علانیہ مسلمان ہو کر ہجرت کر لیں اور عملاً جہاد میں یہ شریک ہوں. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین کے معاملات میں ان کی مدد طلب کریں اگر وہ، تو تم پہ مدد کرنا لازم ہے. یعنی کہ جہاد کے لیے اگر تم سے اپنے دشمن کے خلاف مدد کریں تو ان کی تمہیں مدد کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی تمہارے دینی بھائی ہی ہیں. لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف تمہیں بلائیں، کسی ایسی کافر قوم کے خلاف تمہیں لڑنے کے لیے بلائیں کہ جن سے تم نے اپنا معاہدہ کیا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں تم معاہدے کی پاسداری کرو گے. صلح کا عہد اگر تم نے کیا ہوا ہے تو تم صلح کے عہد کو پورا کرو گے جو تم نے غیر مسلم قوم سے کیا ہے. یہ نہیں کرو گے کہ اپنے ان مسلم بھائیوں کی وجہ سے تم اس قوم سے لڑنے کے لیے نکل پڑو. کیوں؟ کیونکہ صلح جو ہے، صلح نامہ، اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ جتنی مدت تک کے لیے صلح کر رکھی ہو تو اتنی مدت پوری کرنی ہوتی ہے، عہد شکنی اس میں نہیں کی جا سکتی. تفہیم القرآن میں اس کے ذیل میں مزید تفصیل دی گئی ہے اور یہ لکھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت نے کسی غیر اسلامی حکومت کے ساتھ کسی بھی کافر حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہو تو اسلامی حکومت کے انڈر میں آنے والے جتنے افراد ہیں ان سب کو اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہوگی، لیکن باہر جو مسلمان رہتے ہیں انہیں اس کی پاسداری نہیں کرنی ہوگی. اور اسی طرح غیر مسلم حکومت کے ساتھ جو مسلمان رہ رہے ہیں، ان کی حکومتوں میں جو رہ رہے ہیں مسلمان، وہ بھی اسی قوم سے سمجھے جائیں گے. لہٰذا یہ والی آیت جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، نکل نہیں سکتے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، جہاد کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس غیر مسلم قوم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا ہے نہ لڑائی کرنے کا، اس لیے اس معاہدے کی پاسداری کی جائے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کے وقت صلح کی شرائط طے کی تھی، اس کا بھی یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے اس کے ثبوت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ طے کیا تھا اس کے تحت تمام مدینے کے لوگ اس بات کے پابند تھے جو معاہدے میں لکھا گیا تھا. لیکن جب وہاں سے بھاگ کر حضرت ابو بصیر اور حضرت ابو جندل جو ہیں مومنین، وہ وہاں سے کافروں سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، یعنی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی مدد نہیں کی، بلکہ معاہدے کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں اپنی مدد سے ان سے انکار کر دیا مدد کرنے سے. اس کے بعد سورہ انفال کے آخری 3 آیات سچے مومنین کے بارے میں ہیں کہ کون لوگ ہیں سچے مومن ہیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ خون کے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت جو ہے وہ خونی رشتوں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے حساب سے ہی تقسیم ہوگی، اور یہ دینی بھائی جو ایک دوسرے کے ہیں، جو مواخات کے ذریعے سے بھائی بنے ہیں، یہ وراثت میں ایک دوسرے کے حقدار نہیں ہوں گے. ہم نے الحمدللہ سورہ الانفال ختم کی اور اس کی 75 آیات ہیں. اس میں بہت اہم احکامات ہم نے دیکھے. اس کی تھوڑی سی مختصراً خلاصہ بیان کر لیتے ہیں کہ ہم نے معرکہ بدر کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہوتی ہے. سب سے پہلی آیت تھی
یسألونک عن الانفال سے شروع ہوتی ہے اور بعد میں آگے جا کر آیت نمبر 41 سے 45 تک میں اموال اور انفال اور غنائم ان کے بارے میں تفصیل بتا دی گئی کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سچے مومن کی صفات بیان کی ہیں، پھر جنگ بدر کا نقشہ کھینچا اور اس کے اوپر بعد جنگ بدر کے اوپر تبصرہ آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو گروہوں کو آمنے سامنے کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں انہیں کم کر کے دکھایا، اور پھر جب آمنے سامنے ہوئے تب بھی ایسے ہی ہوا، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہو گئی تو فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی، کس طرح ان پر اونگ کا غلبہ اللہ نے دیا، یہ بھی اس کا کرم اور مہربانی تھی، بارش کے ذریعے سے انہیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوئی، اور پھر فرشتے صرف نازل ہی نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے حکم سے ہر پور پر ضرب لگا رہے تھے، اور اس طرح سے دشمن میدان جنگ سے فرار ہو کے بھاگا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس کے پیچھے گیا اور ایک گروہ نے وہاں پر لشکر کی جگہ پر سنبھال لی، اور ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع ہونے سے پہلے مٹی پھینکی تھی اور یہ پوری فتح جو حاصل ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہمارا فعل تھا، ہماری مدد سے یہ سب کچھ ہوا تھا، لہٰذا کوئی بھی اسے اپنی جیت نہ سمجھے بلکہ اللہ کی مدد سے جیت ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہنا، اور یہ دعا ہم نے اس میں سیکھی، یا مقلب القلوب، کہ کسی اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، جہاں چاہے وہ اسے پھیر دے، لہٰذا دین کے اوپر ثبات، اس کے لیے دعا مومنین کو مانگتے رہنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد خیانت و امانت میں خیانت کے حوالے سے بات آئی، پھر اس کے بعد یہ آیا کہ اہل مکہ کس طرح سے نکلے تھے، کیا کہتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پلٹایا۔ پھر اس کے بعد یہ تقسیم کا قاعدہ مقرر کیا گیا کہ 5 حصے بنائے جائیں گے اموال کی، غنیمت کے اموال کی، اور 4 حصے فوج میں تقسیم ہوں گے، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ پھر یوم بدر کی تفصیلات ہیں، اور بدر میں مشرکین کی تفصیلات ہیں، جبکہ وہ نکلے اور ابلیس ان کے ساتھ تھا اور انہیں بڑھاوے دے رہا تھا، یہاں تک کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ابلیس جو انسانی شکل میں تھا وہ یہ کہتا ہوا بھاگ نکلا کہ مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی وہ فرشتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ نعمت اس وقت تک نہیں بدلی جاتی جب تک قوم اپنے دلوں کی حالت نہیں بدل لیتی، اور پرانی جو اقوام تھیں انہوں نے انکار کے نتیجے میں جو حشر ہوا ان کا، وہی تمہارا بھی ہوا، کافروں کو یہ بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد معاہدہ جب کسی قوم سے کیا جائے اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اسے توڑ دیں گے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ بتایا گیا مومنین کو۔ یہ بتا دیا گیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کر کے رکھو، استطاعت بھر تیاری کر کے رکھو، اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو، لیکن اگر وہ غداری کرنا چاہے تو اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کس طرح انصار مدینہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے، کیا کیفیت تھی، اور اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اس ایمان کی بدولت ان کی اب کیا کیفیت ہو گئی۔ پھر مہاجرین اور انصار کی تعریف اس میں آئی۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حکم آیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ بھی آیا کہ کس ریشوں سے مومنین اور کافر جو ہیں وہ لڑائی کے لیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ہجرت کرنے والے مومنین کی تعریف یہاں پر آئی ہے، اور آخر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی کتاب میں خون کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم سورہ الانفال کی تشریح ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم سورہ توبہ کو شروع کر پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال جواب کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. سورہ انفال کی آیت 41 سے 75 تک کا ہم نے آج مطالعہ کیا ہے. پہلے سوال یہ کہ آیت 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کا کیا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے. 41. جی کس نے اٹھایا تھا؟ المارا صدیقی. امارا یا المارا جو آپ کا نام ہے ذرا کھولیے اپنا نام بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عالم آرا ہے. عالم آرا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. جی اس میں 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین کے بانٹنے کے لیے تھے اور ایک حصہ جو تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھا تھا. جی درست ہے. جی میں جبین سہیل آپ اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اسی سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں اس میں جو ترجمے میں ہمارے پاس ملتا ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے اگر تم ایمان لائے ہو. اور اللہ پر اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن ہم اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جی بالکل. اس سے کیا بات پتہ چلی؟ کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی رشتہ دار یتیموں مسکینوں کے لیے ہے. تھوڑا سی کنفیوژن ہو گئی. 5 حصے بنائے گئے, 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے برابر. ٹھیک. اب جو 1/5 آیا اس کو کیسے تقسیم کیا گیا وہ بتائیے. اس کو جو ہے تھا اس کو کیسے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں ہے نا اور مسافروں کے لیے اور جو اگر تم ایمان لائے ہو اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن ہم اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخشی ادا کرو. یہ سارے حصے یہ حصہ جو ہے ان سب میں کرنا ہے نا. یہ تو آج دیکھے تو ڈیٹیل ہے کہ اس دن جس دن فوجیں ملی تھی تو 4 حصوں میں مزید تقسیم ہو گیا. وہ 1/5 جو تھا وہ 4 حصوں میں مزید ہو گیا نا, جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آ گئے, یتامى آ گئے, مساکین آ گئے, مسافر آ گئے, ہے نا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا نا انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 58 کے مطابق اس قوم سے کیا معاہدہ کیا جائے گا جس کے ساتھ مسلم قوم کا معاہدہ ہے. اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا جس کے ساتھ مسلم قوم کا معاہدہ ہے اور اس کی طرف سے عہد شکنی کی اطلاعات آتی ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے بات. جی فرا الیاس آپ بتا دیجیے. فرا الیاس. جی وعلیکم السلام. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیے اپنے الفاظ میں کہ کیا مطلب پتہ چلا. اگر جیسے کہ وہ ان دنوں جو بھی لڑائیاں یا وہ کسی ہوتی تھی کسی قبیلوں سے اور پھر ایک معاہدہ ہوتا تھا, لیکن یہ ہوتا تھا وہ بعد میں مکر بھی جاتے تھے. ان کا مطلب یہ کہ اگر جب بھی آپ کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہوتا اور ہو تو اس کو یقیناً اللہ کی طرف سے کہ اس پہ آپ کا معاہدہ کر لیں. جی اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا, یعنی جو مکر جائیں اور اس طرح ہوں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب بھی کسی قوم سے کوئی آپ کی بات چیت ہو تو آپ اس کا معاہدہ کر لیں, لکھت. جی ٹھیک ہے, میں نے سمجھ آ گئی. تو پہلے اسٹیج تو آپ نے بتا دیا کہ جب وہ صلح چاہیں تو معاہدہ کر لیں. اب دوسرا اسٹیج کہ وہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ عہد شکنی کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرے اسٹیج پہ کیا کریں پھر ہم؟ سدرا زبیری بتائیے. جی اگر جس قوم سے معاہدہ ہے اگر اس کی طرف سے عہد شکنی کی اطلاعات آئیں تو مسلمان قوم پر لازم ہے کہ وہ علی الاعلان
یہ بات ظاہر کریں کہ وہ اب معاہدہ ختم کریں، نصب کر رہے ہیں. خاموشی سے ان سے لڑائی کی طرف نہ جائیں، بلکہ پہلے اعلان کریں کہ یہ معاہدہ اب ختم ہو گیا اور پھر ان کی طرف لڑائی کا قدم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کہ پوری بات اب کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا بہت شکریہ. تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آیت نمبر 72 میں جو مومنین کفار کے علاقوں میں رہ رہے تھے ان سے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے 72 میں؟ جی کلثوم انوار، آپ کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہوا، آپ بتا دیجیے. جی آپ کا مائک نہیں کھلا شاید. کلثوم جواب دیجیے. اچھا چلے ہم فرح سے جواب لے لیتے ہیں. فرح جو لوگ ایمان لائے، جواب دیجیے. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب آپس میں دوست ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کی مدد کرنا آپ لوگوں پر فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں آپ سے مدد مانگے تو آپ ان کی دین کے معاملے میں مدد کریں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل سمجھ آ گئی. آپ اپنا الفاظ میں بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آئی اس سے. یہی ہے نا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کی اپنی جان اور مال سے اور ہجرت کی، اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی اور پناہ دی، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ان کی آپ کے ساتھ کوئی یعنی رفاقت نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. ٹھیک اور ہے، اگر دین کے معاملے میں وہ آپ سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عہد و پیمان، سوائے ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے جو کچھ کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے. مطلب یہ ہے، شاید مجھے اب اتنی زیادہ، لیکن یہ شاید جی جی آپ نے صحیح بالکل درست، جہاں تک آپ نے بالکل پڑھا ہے بالکل درست پڑھا ہے کہ مہاجرین اور انصار دو کیٹیگریز ہوئی، تیسری کیٹیگری ہوئی جو کہ ہجرت نہیں کی تھی اور ان علاقوں میں رہ رہے تھے. بالکل. تو ان کے متعلق یہ آ گیا کہ ان کے ساتھ آپ کا رفاقت کا تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ وہ ہجرت نہ کریں. دین کے معاملے میں ان کی آپ مدد کیجیے. بالکل آپ نے سب بتا دیا اور اللہ سب دیکھ رہا ہے. ہاں بالکل. اب ایک اور آخری چیز رہ گئی کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، یہ فرح سے لے لیتے ہیں. فرح نے بھی اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. فرح آپ جواب دیجیے گا کہ جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، کافروں کے علاقوں میں رہ رہے ہیں، ہجرت نہیں کی، اگر یہ اہل مدینہ سے مدد مانگے جنگ کے لیے تو کس صورت میں اہل مدینہ جنگ کے لیے جائیں گے اور کس صورت میں نہیں جائیں گے؟ جی بتائیے فرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اگر جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے مدینے کی طرف، جس پہلے تو بتایا گیا کہ 3 کیٹیگری ہیں، مہاجر، دوسرا انصار، اور تیسرے جو مومن جنہوں نے مدینے کی طرف ہجرت نہ کی. اگر یہ لوگ مدد مانگتے ہیں مدینے والوں سے تو ایمان والے ہیں تو ان کو مدد کرنا چاہیے. میری سمجھ میں تو اتنی بات آئی ہے. اور دوسری کہ وہ ٹھیک ہے، آگے بھی تھوڑی سی اور اس میں ایڈ کیا تھا کہ وہ رشتہ داروں کے لیے وہ الگ چیز ہے نا. اچھا نہیں وہ تو بعد میں آیا تھا. ٹھیک ہاں ہے، وہ بعد میں آئے کلیئر گی. کر لیں گے انشاءاللہ. ابھی جب جوابات آئیں گے نا تو یہ پوری بات کلیئر ہو جائے گی. جی اوکے ٹھیک ہے، آپ اپنا مائک بند کر لیجئے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کا کیا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے؟ آج صرف 3 ہی سوالات تھے، یہاں جوابات آ گئے ہیں. آج سوالات کم تھے، ہم نے آپ لوگوں کو جلدی چھوڑنے کا سوچا ہوا ہے آج. اچھا 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کا کیا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، یہ اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. غنیمت کا 5واں حصہ یعنی خمس اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالا جائے گا. پھر اس کو یہ جو 1/5 ہے جو نکالا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کو پھر مزید تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب، جس میں بتایا تھا ہم نے تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، اور ان کے اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خواہ وہ مالدار ہوں
تب بھی وہ اس کے حقدار ہوں گے، اس تقسیم کے حقدار ہوں گے، ان کا وہ مسکین ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی کیٹیگری اس میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اور ان کے اہل بیت اور وہ مالدار ہوں۔ دوسرا حصہ یتیموں کے لیے، تیسرا ہوا مساکین کے لیے اور چوتھا مسافروں کے لیے۔ یہ 1/5 میں سے 4 حصے ہو گئے، اور پھر جو اس حصے کو نکالنے کے بعد 4 حصے لڑائی میں حصہ لینے والے فوجیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ گیا؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں، اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 57 کے مطابق اس قوم سے کیا معاملہ کیا جائے گا جس کے ساتھ مسلم قوم کا معاہدہ ہے اور اس کی طرف سے عہد شکنی کی اطلاعات آتی ہیں، یعنی جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے انہوں نے عہد شکنی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، سیکریٹلی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو لکھا ہے اس کا جواب کہ اگر معاہدے والی قوم سے خیانت کا اندیشہ نہ ہو تو معاہدہ مدت تک پورا کیا جائے گا، لیکن اگر عہد شکنی اور خلاف ورزی کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو اعلانیہ ان کے سامنے پھینک دیا جائے، یعنی اعلانیہ عہد توڑ دیا جائے۔ جبکہ معاہدہ ان کی طرف سے توڑا جائے تو مسلم ان کے خلاف کارروائی کرنے میں آزاد ہوں گے۔ 3 ہو گئے نا، 3 کیٹیگریز ہو گئی کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، معاہدے کو پورا کر رہے ہیں، کوئی خیانت بھی نہیں کر رہے، تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ خیانت کریں، آپ بھی معاہدہ مدت تک پورا کریں گے۔ اگر ان کی عہد شکنی کی اطلاعات آ رہی ہوں ہماری ایجنسیز کے پاس سے، تو پھر اس صورت میں معاہدے کو کھلم کھلا توڑا جائے گا اور اس کے بعد دونوں برابر ہو جائیں گے، چاہیں تو آپس میں نہ کریں جنگ، چاہیں تو کریں، یعنی کہ یہ پھر بعد کی بات ہوگی، لیکن معاہدے کو توڑ دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا کھلم کھلا تو پھر تو مسلمانوں کے پاس یعنی ایک جواز آ گیا، لہٰذا ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے میں آزاد ہوں گے۔ یہ جواب ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا تھا کہ آیت نمبر 72 میں جو مومنین کفار کے علاقوں میں رہ رہے تھے ان سے متعلق کیا حکم ہے؟ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ مدد کے لیے بلائیں تو ان کی مدد کو نکلو، لیکن اگر وہ کسی ایسی قوم کے خلاف لڑنے کے لیے بلائیں جن سے مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ ہے تو پھر لڑائی کے لیے نہیں نکلو، یعنی معاہدہ توڑنا بالکل جائز نہیں۔ یہاں تھوڑا سا جو کنفیوژن تھا وہ ہم کلیئر کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے جواب سے لگ رہا تھا کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ وہ جو ہیں مدد کے لیے بلا رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ جس قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ان کو دین کے اوپر چلنے نہیں دے رہی، عمل کرنے نہیں دے رہی ہے، جس قسم کا بھی ظلم ان کے لیے ہو رہا ہے ان کے اوپر، اور وہ مسلمان کو بلا رہے ہیں لڑنے کے لیے، تو اس صورت میں مسلمانوں کے کا 2 چیزیں ہو گئی۔ اگر جس قوم کے ساتھ وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کے خلاف انہیں جس قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو جن کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ بلا رہے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان سے مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ ہے۔ اگر صلح کا معاہدہ ہے تو آپ نہیں نکل سکتے، صلح کا معاہدہ پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر صلح کا معاہدہ نہیں ہے پھر اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو مظلوم ہے ان کی مدد کے لیے نکلا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔